بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی داستان جاری ہے۔ 197 نمبر حضرت خالد بن ولید کی قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کل رکے تھے، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ وادی میں گہری کھائیاں بھی تھیں، بعض رومی ان میں بھی گرے اور بڑی بری موت مرے تھے۔ جنگ یرموک کے چھٹے اور آخری روز کا سورج میدان جنگ کے گرد و غبار میں ڈوب گیا تھا۔ یہ واقعہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ جنگ یرموک کا ہے۔ فضا خون کی بو سے بوجھل تھی، مشعلیں جل اٹھی اور رومیوں کی لاشوں کے درمیان گھومنے پھرنے لگی۔ یہ مسلمانوں کی مشعلیں تھی جو اب وہ اپنے شہیدوں اور شدید زخمیوں کو اٹھا رہے تھے اور مال غنیمت بھی اکٹھا کر رہے تھے۔ خیمہ گاہ میں خبر پہنچی تو عورتیں آ گئیں اور وہ کئی میل فاصلہ طے کر کے آئی تھی۔ وہ اپنے خامدوں کو، بھائیوں کو اور بیٹوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تو جنتی ہے، کسی نے کسی عورت کی آواز سنائی دیتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو جنت میں جا رہا ہے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید کی جنگ ابھی جاری تھی۔ رات بھر مجاہدین شہیدوں، زخمیوں اور مال غنیمت میں مصروف رہے، لیکن حضرت خالد بن ولید کی مصروفیت کچھ اور ہی تھی۔ ان کے لیے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے جو رومی قیدی پکڑے تھے، ان سے حضرت خالد بن ولید معلوم کر رہے تھے کہ ان کا سرار اعلیٰ مہان، جو آرمینیا کا بادشاہ بھی تھا، کس طرف گیا ہے۔ بیشتر قیدیوں کو معلوم نہ تھا۔ آخر پتہ چل گیا، مہان کو انطاکیہ کے بجائے دمشق کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا محافظ سوار دستہ بھی تھا، جس کی تعداد 2000 تھی۔ صبح ہوتی حضرت خالد بن ولید اپنے سوار دستے کو ساتھ لے کر مہان کے توقع میں روانہ ہو گئے۔ اس وقت مہان دمشق سے 10-12 میل دور پہنچ چکا تھا۔ اسے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ مسلمان اس کے توقع میں پہنچ جائیں گے، شاید اس لیے وہ بڑے اطمینان سے جا رہا تھا۔ اس رات اس نے پڑاؤ کیا اور صبح دمشق کو روانہ ہوا تھا۔ سرار معظم، اسے اپنے کسی ساتھی نے کہا، وہ دیکھے گرد اڑ رہی ہے، یہ کوئی سوار دستہ لگتا ہے، اپنا ہی ہوگا۔ مہان نے کہا، ان کے گرد کو نہ دیکھو، جو میدان جنگ کے گرد سے بھاگ آئے ہیں، یہ شکست کھا کر ہیں۔ ان کے درمیان پھر خاموشی چھا گئی۔ مہان کی ذہنی کیفیت بہت بری تھی۔ اس وقت وہ کسی کے ساتھ بولتا نہیں تھا۔ اس کی افسردگی کا باعث صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے شکست کھائی تھی، بلکہ یہ کہ اس نے بڑی تھوڑی تعداد کی فوج سے شکست کھائی تھی۔ اس نے مسلمانوں کو کچل کر واپس آنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر اب وہ انطاکیہ جانے کی بجائے دمشق کی طرف جا رہا تھا۔ انطاکیہ میں شہنشاہ روم نے مہان اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انطاکیہ میں شہنشاہ روم تھا، مہان اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جن سواروں کی گرد نظر آ رہی تھی، اب ان کے گھوڑوں کی قدموں کی حکامہ خیز آوازیں سنائی دینے لگی، جو بڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ مہان پیچھے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ انہیں میدان سے بھاگے ہوئے سوار سمجھ رہا تھا۔ سوار قریب آئے تو 2 حصوں میں بٹ گئے اور اس کے گرد گھیرا ڈالنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ایک للکار سنائی دی، انا فارس الجدید، انا خالد بن ولید۔ تب مہان چمکا۔ اس کے ساتھ اپنے 2000 سوار محافظ ہی نہیں تھے، بلکہ آرمینیا کی باقاعدہ فوج کے بھی کچھ تعداد تھی اور کچھ عیسائی عرب بھی تھے۔ اس نے ان سب کو لڑنے کی ترتیب میں کر دیا اور خود اپنے چند ایک محافظ ساتھ لے کر الگ ہٹ گیا۔ حضرت خالد بن ولید کو بتایا گیا تھا کہ مہان کے ساتھ اپنے محافظوں کا سوار دستہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ اس سے دگنی سے بھی کچھ زیادہ تعداد تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے گھیرے کی شکل میں حملہ کیا۔ مہان کی فوج نے جم کر مقابلے کیا، لیکن مسلمان تھکے ہوئے ہونے کے باوجود تازہ دم لگتے تھے۔ یہ فتح کی خوشی کا اثر تھا مسلمانوں کی فوج میں۔ تاریخ میں اس مجاہد کا نام نہیں ملتا جو لڑائی میں بچتا بچاتا مہان تک جا پہنچ جاتا۔ وہ مہان کے سواروں کا اثار توڑ گیا تھا اور اس نے مہان کو ہلاک کر دیا۔ مجاہد خود بھی زخمی ہوا، لیکن مہان کو ہلاک کر کے اس نے اپنے ساتھیوں کا کام آسان کر دیا۔ اپنے شہنشاہ اور سالار اعلیٰ کو مرتا دیکھ کر اس کے سوار مارکے سے نکلنے لگے۔ کچھ دیر بعد دشمن کے سوار اور پیادے جدھر کو رخ ہوا ادھر کو ہی بھاگنے لگے۔
لیکن بہت سی لاشیں اور اچھے بھلے گھوڑے چھوڑ گئے۔ دمشق دور نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے دمشق کا رخ کر لیا۔ یہ ان کا ایک اور دلیرانہ اقتدام تھا۔ دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ رہا تھا، لیکن رومیوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں نے دمشق سے قبضہ اٹھا لیا تھا۔ خدا کی قسم، حضرت خالد بن ولید نے کہا، دمشق کے دروازے اب بھی ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد بھی رومیوں نے اس اہم شہر پر اپنا تسلط نہ جمایا ہو۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جب مسلمان سواروں کا دستہ دمشق پہنچا تو دیوار کے اوپر سے کسی نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کیا تم نے نہیں پہچانا کہ یہ تمہارے حاکم تھے، لیکن حکومت تمہاری تھی؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا، کیا تم نہ کہتے تھے کہ رومیوں سے مسلمان اچھے ہیں؟ خدا کی قسم، ہم رومیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں۔ مسلمان آ گئے۔ یہ ایک نعرہ تھا جو دیوار کے اوپر بلند ہوا، پھر یہ نعرہ سارے شہر میں پھیل گیا۔ دمشق کے شہر میں شہر کا بڑا حصہ، بڑا دروازہ کھل گیا اور شہریوں کو ایک بڑا ریلا باہر نکلا۔ لوگوں نے بازو پھیلا کر مسلمانوں کا اس وقت استقبال کیا تھا، حضرت خالد بن ولید کے دستے کا، اور خوشی سے ناچتے ہوئے حضرت خالد بن ولید اور ان کے سوار دستے کو شہر میں لے گئے۔ یہ اس اچھے سلوک اور برتاؤ کا اثر تھا جو مسلمانوں نے اہل دمشق سے کیا تھا۔ مسلمانوں نے تو کردار کی بلندی کا یہ مظاہرہ کیا تھا کہ دمشق سے رخصت ہونے سے پہلے شہریوں سے وصول کیا ہوا جزیہ واپس کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید دمشق میں نہیں رک سکتے تھے، کیونکہ انہیں یرموک پہنچنا تھا اور فتح کے بعد کے امور اور انتظامات دیکھنے تھے، اور اسی وقت روانہ ہو گیا۔ شام سے رومی سلطنت کا بوریا بستر گول ہو گیا تھا۔ چند دنوں بعد شہنشاہ ہرقل انطاکیہ سے رخصت ہوا۔ اس کا ٹھکانہ اب قسطنطنیہ تھا۔ دو مورخوں بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ شہنشاہ ہرقل جب انطاکیہ سے روانہ ہوا تھا تو اس نے کچھ دور جا کر رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اے ارض شام، اس نے آہ لے کر بوجھل سی آواز میں کہا، اس بد نصیب کا آخری سلام قبول کر جو تجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ اب رومی ادھر آئے بھی تو ان پر تیرا خوف سوار ہوگا۔ کتنا خوبصورت ملک دشمن کو دیے جا رہا ہوں۔ جنگ یرموک پر ہر دور کے مبصر نے کچھ نہ کچھ لکھا ضرور ہے۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ یہ جنگ حضرت خالد بن ولید کی عقل سے جیتی گئی تھی، اور یہ کامیابی کارگر چالوں سے حاصل کی گئی تھی۔ اس جنگ میں 4000 مومنین شہید ہوئے تھے اور زخمی تقریباً سبھی ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بھی زخمی ہوئے تھے۔ رومیوں کی اموات 1 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہیں، لیکن مورخوں کی اکثریت 70,000 پر متفق ہے۔ سلطنت اسلامیہ شام تک پھیل گئی تھی۔ آج ایک بار پھر ارض شام آل محبوس کی زد میں ہے، اور صحابہ کرام کی روحانی اولادیں دیوانہ وار اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں۔ وقت بدل گیا، منظر وہی ہے۔ کاش کے بشار قصاب اور نصرالت لبنانی ہرقل کی روح سے مشورہ کر لیتے۔ وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، ان کے ہتھیار دشمن کے مقابلے میں کم تر تھے، ان کے ذرائع یوں محدود تھے کہ اپنے وطن سے بہت دور تھے، کمک نہیں مل سکتی تھی۔ اس کا اصول دشوار تھا، دشمن مانند ٹڈی دل تھا، اس کے ہتھیار برتر تھے اور اس کی اپنی زمین تھی، ملک اپنے قلعے اپنے تھے، کمک کی اس کے ہاں کمی نہیں تھی۔ اپنی بادشاہی میں سے ہزاروں کی تعداد میں لڑنے والے لوگوں کو میدان میں لے آتا تھا، لیکن وہ جو تعداد میں تھوڑے تھے، جو کئی سالوں سے مسلسل لڑ رہے تھے، اس دشمن کے سینے پر کھڑے تھے، جو ان سے کہیں 3 گنا اور کہیں 4 گنا زیادہ طاقتور رکھتے تھے۔ وہ کون تھے جنہوں نے اس دور کے سب سے زیادہ طاقتور دشمن کو فیصلہ کن شکست دی تھی؟ وہ صحابہ کرام ہی تھے، وہ تابعین کرام تھے۔ وہ نام کے مسلمان نہیں تھے، وہ جنگی طاقت کو آدمیوں اور گھوڑوں کی تعداد سے نہیں، جذبے اور ایمان سے ناپتے تھے۔ یہ ایمان کی قوت کا کرشمہ ہی تھا کہ شام میں کیسر روم کا پرچم اتر گیا۔ جن قلعوں پر یہ پرچم لہرایا کرتا تھا، ان قلعوں میں سے اب اذانیں گونج رہی تھی۔ یہ یرموک کے میدان میں 4000 مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر رومیوں کو شام سے بے دخل کر دیا تھا۔ شہنشاہ ہرقل، جو ایک جابر جنگجو تھا اور اپنی فوج کو ایک ناقابل تسخیر فوج سمجھتا تھا،
اس حالت میں شام کی سرحد سے نکلا تھا کہ اس نے جوابی حملے کے سوچنے کی بجائے ذہنی طور پر شکست تسلیم کر لی تھی۔ اس کی فوج کے بھاگنے کا انداز کسی منظم اور طاقتور فوج جیسا نہیں تھا۔ اس فوج کی آدھی نفری مارے گی، زخمیوں کا کچھ حساب نہ تھا، اور اب جو بھاگنے کے قابل تھے افراد بکھر کر بھاگے۔ ان میں سے زیادہ تر نے بیت المقدس جا کر پناہ لی تھی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ تعالی اس جگہ سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔